رکھی ہے۔ انسان کے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں اور انسان کے اندر بہیمانہ اوصاف بھی ہیں۔ ملکوتی صفات اگر انسان میں دیکھے جائیں تو وہ اس قدر ہیں کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل شمار ہوتا ہے، اور یہی انسان اگر اپنی ملکوتی صفات کو دبا بیٹھے، اپنی بہیمانہ صفات کو آگے کر لے، اپنی جو حیوانیت ہے اس کو آگے کر لے، تو پھر یہ بعض اوقات جو اصل حیوانات ہیں، جو اصل بہائم ہیں، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان مادیت کے ظلمتوں کو چیر کر اپنے اندر موجود روح کو تلاش کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کے لیے عربی زبان میں فلاح کا لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے کہ مومن فلاح پا گئے۔ اب یہ فلاح کیا ہے؟ لغت میں فلاح کا ایک خاص مطلب ہے، اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو انسان اپنی کامیابی کا راز پا سکتا ہے اسی لفظ فلاح کو سمجھ کے۔ عربی زبان میں فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان زمین کا سینہ چیرتا ہے اور اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے اور زمین کے سینے کو چیر کر وہاں سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو فلاح پھاڑنے والے کو کہتے ہیں اور فلاح کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ تو گویا کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ان مادی ظلمتوں کو پھاڑتا ہے، مادی ظلمتوں کو پھاڑ کر، اس کو چیر کر اپنے اندر موجود روح کو تلاش کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی مادی ظلمتوں کو چیر کر اپنے اندر موجود روح کو تلاش کر لے تو اس شخص کو قرآن کریم پھر کامیاب کہتا ہے۔ تو گویا کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی روح کے چاروں طرف ظلمت کے مادوں کی شکل میں مختلف تہیں چڑھا رکھی ہیں، ہم ان تہوں کو کسی طریقے سے چیر کر اپنی روح تک پہنچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل حاصل کریں۔ تو اللہ جل جلالہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا مقرر کیا کہ اس ایک مہینے میں روحانیت کو اوپر لایا جائے، ملکوتیت کو اوپر لایا جائے، اور جو بہیمیت ہے اور انسان کے اندر حیوانیت ہے، مادیت ہے، اس کو دبایا جائے۔ مادیت ابھرتی ہے خواہشات پر عمل کرنے سے، کھایا جائے، پیا جائے، حلال ہی کیوں نہ ہو۔ جتنا انسان کھاتا ہے، جتنا انسان پیتا ہے، جتنی اپنی جائز خواہشات پر بھی عمل کرتا ہے، اسی قدر اس کی مادیت مضبوط ہوتی ہے، اس کی حیوانیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اور جس قدر خواہشات کو دبایا جائے اسی قدر انسان کی بہیمیت، اس کی حیوانیت پس پشت جاتی ہے اور اس کی ملکوتیت اور اس کی روحانیت ابھر کے سامنے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ ایسا مقرر کیا ہے کہ اس میں انسان کی جائز خواہشات پر بھی پابندی لگا دی کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کی جو مادیت ہے، اس کی جو بہیمیت ہے، وہ پس پشت جائے اور اس کے اندر جو اللہ نے ملکوتیت کا جوہر رکھا ہے وہ سامنے آئے۔ تو روزے کا جو دن ہوتا ہے یہ تخلیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں انسان اپنے زنگ کو دور کرتا ہے، اپنے میل کچیل کو باہر نکالتا ہے، اپنے مادے کی تہوں کو چیر کر اپنی روح تک رسائی کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب دن گزرتا ہے اور رات آتی ہے تو رات تحلیہ کے لیے ہوتی ہے۔ رات پھر اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دن بھر انسان نے جو مشقت کی ہے اپنی حیوانیت کو دبانے کے لیے، اپنی بہیمیت کو شکست دینے کے لیے، اپنی روحانیت کو سامنے لانے کے لیے جو جد و جہد کرتا رہا ہے، اب اس کا انعام اس کو ملے گا کہ تراویح کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور وصل کو حاصل کرے۔ اسی لیے